اسلاموفوبیا ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور بغدادی صاحب آپ سے ہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہم ذرا اسلاموفوبیا کی جو ٹرمنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہے کیا، اور اس کا رجحان جو ہم مغربی دنیا میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اس کی ذرا ہمیں بیک گراؤنڈ یا ہسٹری تھوڑی سی بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 مارچ ہے اور 15 مارچ بیسیکلی اسلام فوبیا کے خلاف یہ بطور ایک دن منایا جاتا ہے، اور اب یہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ اپرووڈ ڈے ہے، 2018 سے بالکل یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور لاجک اس کی اب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ میں اگر ایک جملہ یا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں سنگل سینٹنس میں، تو حق سے ڈر یہ بنیاد ہے اسلام فوبیا کی۔ تو ہر بندہ ہی بیسیکلی تو حق اور سچ سے ڈرتا ہے، بالکل، لیکن اسلام کی حقانیت اور سچائی وہ ایسی واحد چیز ہے کہ جس کا ہر کوئی اپنے ہوں یا پرائے وہ سب قائل ہے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ قرآن عظیم ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہو، ہر دو چیزیں یہی دو بنیادی اسباب ہیں نا ہمارے پاس اللہ تک رسائی کا کوئی سورس بھی ہمارے پاس ہے تو وہ قرآن ہے یا وہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن اور حضور کی ذات یہ شروع سے ہی جب ہر اعتبار سے اسلام کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں اور آپ سچے اور حق پر ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس وقت بھی کئی لوگوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام ایک سچا دین تو ہے، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ جو اس وقت جس وجہ سے یہ دن منایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ ہے کہ بڑھتا ہوا اسلام پھیلتا ہوا یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، برطانیہ کے اندر، تو جو تیزی سے اسلام بڑھ رہا ہے اس بنیاد پر یہ اسلام فوبیا ایک رکاوٹ کے طور پر بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ اب ہمیں بیسیکلی تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ٹرم کیونکہ نئی ہے، یہ 18ویں صدی میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور خاص کر کے پچھلی 19 صدی اور 20ویں صدی میں یہ جو 9/11 کا ہوتا ہے واقعہ، اس کے بعد یہ تو یہ بڑی تیزی سے پورے یورپ کے اندر یہ پھیلتی ہے ٹرم۔ تو عام روٹین میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی نئی چیز ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام فوبیا کہاں سے شروع ہوا اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تو اس کے اوپر میں ایک جملہ کہوں گا کہ جو خالق ہوتا ہے نا وہ اپنی مخلوق کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ بے شک۔ کوئی کمپیوٹر بنانے والا ہے نا تو وہی کمپیوٹر کی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ اس کی ریپیئرنگ کیسے ہے، وائرس آ گیا ہے، بگ آ گیا ہے، اس کو دور کیسے کرنا ہے، ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو ایک عام روٹین میں بات کریں گے، اسلام فوبیا کے اوپر خود اللہ رب العزت نے بات کی ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس کے اوپر ارشادات ہیں، اور کیٹاگریکلی ان کے اندر سمجھا دیا گیا کہ اسلام فوبیا ہے کیا اور ان کا پرپس کیا ہے۔ یہ دو چیزیں، 3 آیات ہیں، اور 3 وہ بھی مختصر آیات ہیں، ان کے اندر ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو شدید ترین لوگ ہوں گے نا ایمان والوں کے دشمنی میں، تو اس آیت کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے ایک طے کر لیا تعریف کہ اسلام دشمنی کو اسلام فوبیا کہا جاتا ہے، بالکل صحیح۔ تو یہاں پر آ گیا کہ اشد الناس عداوتاً، عداوت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، دشمنی کو کہا جاتا ہے۔ اور کس کے لیے وہ دشمنی؟ آمنو، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور وہ کون کرنے والے ہیں؟ 2 نام لے لیے اللہ نے، الیہودا، ایک یہود کا نام لے لیا ہے، اور دوسرا فرمایا والذین اشرکوا، اور پھر دوسری وہ کیٹیگری ہے تمام لوگوں کی جو شرک کرتے ہیں اللہ کے پاس۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون کون سے ایسے طبقات پائے جا رہے ہیں کہ جو براہ راست شرک میں ملوث ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، حتیٰ کہ 500 مختلف اشیاء دنیا ہیں وہ جن کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اسلام فوبیا کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ تو یہ اب میرا خیال ہے کسی انسان کے اوپر نہیں ہے، براہ راست قرآن عظیم نے ان چیزوں کو کیٹیگریکلی واضح کر دیا ہوا ہے۔ اچھا، نمبر 2 کہ پرپس کیا ہے ان کا۔ اب پرپس سن لیں، سورہ یہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں یہ پرپس بیان ہوا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اکثر اہل کتاب وہ خواہش رکھتے ہیں۔ یہ ودّ یا ودّ کا مطلب ہوتا ہے بڑی شدت کے ساتھ دل سے کسی کام کی خواہش رکھنا۔
اب ان کی اس خواہش کو ابتدائے اسلام سے قرآن نے نزول کے وقت بیان کیا. اور بیان کس نے کیا کہ ہم تو ان کے دلوں کے اندر جان کے نہیں دیکھ سکتے, خالق کائنات کو پتہ ہے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. تو خالق کائنات میں فرما دیا کہ یہ شدید خواہش رکھتے ہیں کس بات کی, لو یردونکم من بعد ایمانکم, یہ آپ کے ایمان کے بعد آپ کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کر لے جانا چاہتے ہیں. من بعد ایمانکم کفارا, یہ ایمان کے بعد دوبارہ آپ کو کفر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں, اس لیے یہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں. اب دشمنی کی بیس کیا ہے؟ فرمایا حسد من عند انفسہم, یہ ان کے دلوں کے اندر حسد ہے آپ کے لیے, وہ حق کے اوپر ہونا, یہ حسد ان کو آرام نہیں کرنے دے رہا. اس بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سے دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں. اور تیسری بات یہاں بیان کی کہ من بعد ما تبین لہم الحق, یہ ایک اور بات ہے اسلام کی حقانیت اور صداقت کی, کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ یہ دشمنی کب کر رہے ہیں, اس کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ آپ حق ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, قرآن پاک, ان دو چیزوں کو انہوں نے حق مان لیا ہوا ہے. ماننے کے بعد اس کو تسلیم نہیں کر رہے, دلوں کے اندر موجود ہے کہ یہ دونوں حق ہیں, ڈینائل میں ہے. اور کیوں ہے؟ وہ حسد کی بنیاد پر ہے. میں اس لیے اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا, ہمارے ساتھ بھی رمضان کا مہینہ بھی ہے, کہ یہ حسد بڑی بری چیز ہے. اس لیے فرمایا نا کہ یہ لکڑ کی طرح, جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, جلا کر ختم کر دیتی ہے, ایسے یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. گویا کہ آپ نیکیاں کرتے جائیں, رمضان میں روزہ رکھیں, صدقہ خیرات سب کچھ کریں, لیکن دوسری طرف آپ کے دل میں حسد ہے, تو وہ حسد, آپ نے کسی کو دیکھا اچھا مکان آپ سے رہا نہ گیا, کسی کی خوبصورت گاڑی آپ سے رہا نہ گیا, کوئی بھی کسی کی سہولیات آسائش کسی کو آسان دیکھتے ہیں, کسی کا اچھا پہناوا دیکھتے ہیں, تو آپ کے دل کے اندر اگر وہ اللہ کی نعمت سمجھ کے آپ اس کے اوپر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کے ہیں, یہ بنتا ہے. لیکن اگر آپ حسد کرتے ہیں تو آپ کی تمام نیکیاں, صدقہ خیرات, نمازیں, روزے, سب ان کو حسد کھا جائے گا. یہی وجہ بھی ہے, ہمارے پرابلم بھی نیکیوں کی یہی ہیں. یعنی ایک سائڈ سے تھیلے پہ ہم ڈالی جا رہے ہیں چیزیں, اور دوسری سائڈ سے تھیلا کھلا ہے, وہ سب ادھر سے نکلی جا رہی ہیں. الٹیمیٹلی وہ پیکج کچھ بھی نہیں ہے, وہ خالی پڑا ہوا ہے. اب پھر ہم لوٹ کے آ جاتے ہیں آخری ایک آیت کا صرف ٹکڑا ہے کہ مقصد کیا ہے اسلام فوبیا کا, وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, وہ بھی قرآن نے فرما دیا. فرمایا کہ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 89 ہے. فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً, وہ برابری چاہتے ہیں تاکہ آپ لوٹ کر کفر کی طرف آ جاؤ, پھر ہم سارے برابر ہو جائیں. وہ جو برتری سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کی صداقت, رسول اللہ کی صداقت کو وہ سمجھتے تھے, اب وہ نہیں چاہتے کہ ہم جھوٹ پر مبنی رہیں, ہمارا دین تحریفات, جو چینجیبل چیزیں تھیں ان کے اوپر مبنی رہے, اور یہ حق اور صداقت کے اوپر مبنی رہے. دنیا بھر میں لوگ اس کی صداقت کی وجہ سے, قرآن کی صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے, ہمارا مذہب چھوڑ کر اسلام کی طرف جانے کے بجائے ہم یہ کریٹ کریں گے دشمنی, اور جھوٹ بول کر ایک غلط پکچر پیش کریں گے اسلام کی, تاکہ ہمارے لوگ اسلام قبول کرنے سے رک جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ رک بھی جائیں اور مسلمانوں کو کافر کیا جائے, لوٹ کر ادھر لایا جائے, تاکہ ہم برابر ہو جائیں اور ہمارا ہی دین غالب رہے. جبکہ یہ غالب رہ نہیں سکتا. اللہ کا کیٹیگوریکل فیصلہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا, اور یہی شاید وجہ ہے, آگے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر دین کیسے غالب ہے. آپ نے ابھی ریلیٹ کرنے کی بات بھی کی, اور آپ نے حسد کے حوالے سے, ہمیں اس کے معاشرتی اسپیکٹ پہ آ رہی ہوں, لیکن ود ٹائم جب ہم اویئرنیس کہتے ہیں پوری دنیا میں آ رہی ہے, بہت سارے ہم سائنٹسٹ, سائنس اس کو انڈورس کرتی ہے, جو مختلف ٹریٹمنٹس ہیں قرآن سے ہو یا احادیث سے ہو, لیکن ایک سائٹ پہ مانتے بھی ہیں, دوسری طرف پراپرلی ماننا بھی نہیں چاہتے. میں نے اس کی لیے عرض کیا نا کہ قرآن میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی صداقت آہستہ آہستہ سائنس, میڈیکل سائنس اور دیگر چیزوں میں نہیں ہو رہی. ایک وقت تھا, ایک دور فلسفے کا تھا, تو جب فلسفہ عروج پہ رہا, فلاسفہ نے بھی قرآن کو جب اس نظر سے دیکھا, تو ان کو وہاں پر بھی اپنی تمام وہ صداقتیں قرآن عظیم کے اندر نظر آئیں. کوئی بلاغت کے اعتبار سے لے لے, کیونکہ جو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے نا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے, ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ یہ انگلش میں لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ بڑی جو ہے نا لانگ ہے, لانگر ہے, بگیسٹ ہے, اس طرح کے جو جملے ہم استعمال کرتے ہیں, جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت وسیع ہے, بہت کھلی چیز ہے, بہت بڑا گھر ہے,
ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بلاغت والے جو لوگ آئے تو جب انہوں نے بھی قرآن کی بلاغتوں کو دیکھا وہاں وہ بھی ہیچ ہو گئے, وہ بھی گر گئے اس کے سامنے. وہ ایک جملہ صرف ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے بتایا کہ جہنم جب بھر جائے گی تمام لوگوں سے تو اس وقت وہ ایک جملہ آگے سے کہے گی اللہ کو مخاطب ہو کر کے حل من مزید, کہ کچھ اور لوگ ہیں ابھی جو ان کو میرے میں ڈالنا ہے, یعنی میں جہنم ابھی پوری نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کریٹ ہوا آج تک جو کہ کسی کی وسعت کو بیان کرے اس سے پراپر. حل من مزید یعنی کہ میرے پاس تو سب لوگ ڈال دینے کے بعد بھی آج بھی جہنم کے اندر جگہ موجود ہے, لاؤ اور بھر بھر کے ڈالے جاؤ. یہ اس کی وسعت بیان کرنے قرآن کا اسلوب بلاغت تھا. ایسے ہی سائنس, میڈیکل سائنس ہے, آپ یعنی علاج معالجے کے اعتبار سے لے لیں, دیگر اعتبار سے, تو ہر اعتبار سے وہ قرآن کو سچ مانتے ہیں, رسول اللہ کو سچ مانتے ہیں, لیکن ایشو وہی ہے بنیادی کہ حسد کی بنیاد پر وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے. ڈینائل کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا.